بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان 4 وصیتوں کو بیان کریں گے جو حضرت نے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے ایک مرید سے بیان فرمائی تھی۔ دوستو، حضرت نے اپنی زندگی میں اپنے مرید سے یہ کہا تھا کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میرا نماز جنازہ وہ انسان پڑھے جس میں 4 قسم کی خوبیاں موجود ہو۔ دوستو، انہی 4 قسم کی خوبیوں کو آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ آیا وہ کون سی 4 خوبیاں تھیں جو حضرت نے اپنی زندگی میں اپنے مرید سے بیان فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، جب حضرت کا انتقال ہوا تو ان کے نماز جنازہ کو ایک بڑے سے میدان میں رکھ دیا گیا اور ہر سمت سے اس میدان میں لوگ حضرت کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ اب مجمع پر یہ سناٹا تھا کہ اتنے بڑی شخصیت کا نماز جنازہ ادا کرنے والا کون خوش نصیب ہوگا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن حضرت کی نماز جنازہ ادا نہ ہو سکی۔ اتنے میں ان کے جو مرید تھے وہ تشریف لائے اور مجمع سے خطاب کیا، اور انہوں نے مجمع کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو حضرت نے اپنی زندگی میں مجھ سے بیان فرمائی تھی کہ جب میرا نماز جنازہ میدان میں رکھ دیا جائے تو میرا نماز جنازہ اس انسان سے پڑھوانا جس میں 4 قسم کی خوبیاں موجود ہو۔ اب مجمع پر سناٹا ہو گیا کہ بھئی کون خوش نصیب ہوگا اور وہ خوبیاں کیا ہیں۔ مرید نے پہلے نمبر پر بیان فرمایا کہ حضرت نے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ انسان پڑھائے جس نے پوری زندگی اس انسان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہو۔ غور سے سننا، تکبیر اولا، نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت نے بیان فرمایا کہ پوری زندگی اس کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا کہ کون ایسے شخص ہوگا۔ اب دوسرے نمبر پر مرید نے وصیت ظاہر فرمائی کہ وہ انسان حضرت کا نماز جنازہ پڑھائے جس نے ساری زندگی غیر محرم پر کبھی غلط نگاہ نہ ڈالی ہو۔ ساری زندگی غیر محرم پر غلط نگاہ نہ ڈالی ہو۔ تیسرے نمبر پر وصیت یہ بیان فرمائی تھی حضرت نے کہ اس کی رات کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ ساری زندگی رات کی تہجد اس کی قضا نہ ہوئی ہو۔ چوتھے نمبر پر یہ وصیت ارشاد فرمائی کہ عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے وہ بھی ساری زندگی اس انسان کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، کبھی چھٹی نہ ہو۔ اب مجمع پر سناٹا چھا گیا کہ کون ہوگا اس دور میں ان 4 خصوصیات کے ساتھ متصف ہو کر، کون اس دنیا میں ہوگا جو حضرت کی نماز جنازہ ادا کرتا ہو۔ تو کافی دیر گزرنے کے بعد ایک شخص مجمع کو چیرتا ہوا ظاہر ہوا۔ ان کے چہرے پر رومال تھا۔ وہ حضرت کی نماز جنازہ گاہ کی طرف تشریف لایا اور حضرت کے چہرے سے کفن ہٹایا اور ماتھے پر بوسہ دیا اور حضرت سے ارشاد فرمانے لگا کہ حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا کہ سارے لوگ پیچھے رہ گئے۔ ایک بادشاہ بازی لے گیا۔ انہوں نے پھر مجمع کے سامنے اپنا چہرہ کر کے قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ 4 خوبیاں مجھ میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، جب ماؤں کی تمنائیں نیک تھی تو امت کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملا کرتے تھے۔
جب ماؤں کی تمنائیں نیک تھیں تو امت کو امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ملا کرتے تھے۔ جب ماؤں کی تمنائیں نیک تھیں تو امت کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملا کرتے تھے۔ جب ماؤں کی تمنائیں نیک تھیں تو امت کو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان ملا کرتے تھے۔ اب ڈھونڈنے سے بھی ایسے لوگ نظر نہیں آتے۔ ناظرین کرام، یہ آج چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہم اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔